بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل تشیع کے بہت سارے عقائد کا ہم نے مختلف ویڈیوز میں ذکر کیا۔ آج ہم ایسے عقیدے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو سن کر ہر مسلمان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، جہاں تک ان کے باطل عقائد قرآن کے حوالے سے، پیغمبروں کے حوالے سے، اپنے ائمہ کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے بہترین عقائد پر مشتمل ہے۔ وہیں پر ایک عقیدہ ان کا سفر کے مہینے میں ہوتا ہے، جس کو یہ 40 یا 40ویں کا نام دیتے ہیں۔ یہ عراق کے دو شہروں میں ایک کو نجف کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ اہل تشیع ان دو شہروں کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں جب اہل یمن نے صنعاء کے مقام پر ایک صومعہ تعمیر کیا، عبادت خانہ تعمیر کی، اور ابرہہ نامی بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد لوگ بیت اللہ نہیں جائیں گے حج کرنے کے لیے، بلکہ یہاں آئیں گے، تو کسی عرب نے اس کا حشر نشر کر دیا۔ تو ابرہہ نے اسی جعلی کعبے کا انتقام لینے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کیا، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اور ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ اور اس کے لشکر کا جو حشر نشر کیا، وہ سورۃ الفیل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ سفر کے مہینے میں نجف اور کربلا میں وہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جس طریقے پر ہم بیت اللہ اور یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حرمین شریفین کہتے ہیں، اسی طریقے پر یہ نجف اور کربلا کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔ اور پھر کربلا کو یہ معزز و محترم تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہاں پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے مٹی جو ہے، ایسا سرزمین، ایسا شہر مبارک کو ضرور ہوتا ہے جہاں پر اتنے بڑی شخصیتوں نے شہادت پائی، لیکن اس کو عبادت بنانا، اس جگہ کو عبادت بنانا، اس کے سفر کو حج کے برابر ماننا، اور دنیا سے اتنے بڑے مقدار میں لوگوں کا آنا، یہ بہت بڑی قباحت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا نجف ہے۔ نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو کوفے میں ہوئی، وہاں سے اس کو نجف میں دفن کیا گیا۔ مختلف ادوار نجف پر گزرے، اس کی تعمیر و ترقی ہوئی۔ آج کل یہ بہت بڑا شہر، بلکہ صوبے کے لیول کا ایک شہر ہے، 7 سے لے کر 10 لاکھ کی آبادی کا شہر۔ اسلام سے پہلے اس شہر کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اسلام کے ابتدائی ادوار میں بھی اس کی بڑی اہمیت نہیں تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدفین کے بعد مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی تعمیر و ترقی، اس کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور آج ایک ترقی یافتہ اور بہت اچھا شہر ہے۔ ساری دنیا سے زائرین اہل تشیع وہاں پر جاتے ہیں، اور بالکل حج جیسی اہمیت کے ساتھ نجف میں وہ زیارت کرتے ہیں۔ کچھ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان کے اہل تشیع کی کتابوں سے اٹھائی گئی ہے، جو نجف کے حوالے سے فضائل بیان کریں، اور پھر ان نجف کے احوال کو اور فضائل کو سن کر آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس طرح کا کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی۔ ایک روایت ہے
جو ان کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر پہلی عبادت اللہ رب العزت کو نجف ہے، یعنی جہاں پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی عبادت ہوئی وہ شہر نجف ہے، کیونکہ یہ جگہ وہ ہے جہاں فرشتوں نے خدا کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ باقی درایات میں جانا اور اس کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی دین کی معاملی سے وہ فراست رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی اور وہیں پر فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اور وہیں سے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں کشمکش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ زمین پر اترے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہاں پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں قیام کیا اور ان کی برکت سے اس سرزمین پر خدا کی بہت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نجف میں رہے، کیونکہ نجف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تو معتدی شہر تھا اور نہ یہاں پر کوئی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک عراق کے تھے اور عراق میں رہتے تھے اور نمرود کی حکومت وہیں پر تھی، لیکن نجف کا تذکرہ کہیں پر نہیں۔ تیسری روایت یہ نقل کرتے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے 70,000 شہید بغیر حساب کتاب کے معشور ہوں۔ اب یہ اگر فرض کرے صحیح ہوا بھی، حضرت امام جعفر صادق سے اگر ثابت ہوا بھی، تو اس کا دین میں تو کوئی اثر نہیں، اس کا اپنا قول ہو سکتا ہے۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کبھی نجف میں نہیں رہے، آنا جانا کہیں ہوا ہو، ورنہ وہ دمشق، مدینہ منورہ ان علاقوں میں اگر اتنی بڑی فضیلت حاصل تھی تو وہ نجف میں اقامت اختیار کیوں نہیں کی۔ چوتھی روایت میں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ہم اہل بیت تمہیں کوفہ کے پیچھے واقع شہر نجف کی سفارش کرتے ہیں، وہاں ایک قبر ہے جس کے پاس جو بھی بیماری لے کر آئے گا وہ شفا پائے گا۔ اس کا بھی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرے ثابت ہو بھی جاتا ہے تو نجف میں کیا کمال ہے، اور وہاں پر قبر کس کی ہے، اور حضرت علی کسی کے قبر پر جانے سے اگر کسی کو شفا مل جاتی تو سارے کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اور زیارت اور وہاں جو ہے شفا ضرور ہوتی، لیکن ایسا قبروں پر جا کر شفا تلاش کرنا یہ شرک تو ہو سکتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پانچویں روایت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوفہ کا مشرقی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ تو وہ حدیث ہے جو ریاض الجنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنت، انہوں نے جھوٹ اور فریب کے ساتھ اس کو یہاں نجف پر لگا دیا۔ اب نجف کے حوالے سے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا، شام کے شہروں کا تذکرہ کیا، عراق کے بعض علاقوں کی فضیلت بیان کی، فلسطین کی بیان کی، مدینہ کی بیان کی، تہامہ کی بیان کی، ہر ایک علاقے کی خصوصیات بیان کرتی، لیکن کبھی بھی نجف کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ سارے من گھڑت ہے، اور یہ جو جاتے ہیں سارے دنیا سے جمع ہو کر اور نجف اور کربلا کو یہ حرمین شریفین کہتے ہیں اعوذ باللہ، تو یہ سراسر کفر، ناجائز اور ناروا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔